کہ انہوں نے جتنا سائفر کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے. کون دے رہا ہے مشورے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آلموسٹ سائفر تو نیشنل امیجنیشن سے ایک طرح سے غائب ہو گیا تھا، دوبارہ آ گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہماری تحریک انصاف مشکل میں آتی ہے نا تو ہمیشہ مریم ہماری مدد کرنے آ جاتی ہے. یہ مجھے اسی کا مشورہ لگا. اور کوئی آڈیوز بھی آپ کو لگ رہا ہے خدشہ ہے کہ سامنے آ جائیں گی، اور کچھ 2 آپ کی آتی ہیں پھر 2 پی ایم ایل این والوں کی آ جاتی ہیں، یہ کیا کوئی یہ اسکور کیپنگ ہے کہ بھئی اب ان کی آئیں گی پھر اس کے بعد دیکھیں یہ پہلے تو یہ دیکھیں نا، یہ جو سائفر ہے، یہ سائفر کی جو ڈسکلوجر آیا ہے یہ تو ان کی انڈائٹمنٹ ہے نا، یہ تو اس نے اور کہہ دیا ہے کہ یہ سارے ایک بیرونی سازش کا حصہ تھے. اب جو اس کے اوپر آئی ہیں مریم کے اوپر اور شہباز کے اوپر، نمبر 1 کہ شہباز شریف اور مریم شہباز شریف ڈسکس کر اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہ مریم کا جو دماد ہے اس کی مشین آ رہی ہے انڈیا سے امپورٹڈ، اور انڈیا سے بینڈ ہے ساری ٹریڈ. کیوں بین ہم نے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کشمیر میں جو 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے سٹیٹہڈ لی تھی اس کے بعد ہم نے بین کیا ہوا ہے. تو ایک تو اللیگل منگوا رہی ہے، دوسرا وہ تجویز دے رہا ہے کہ یہ کیسے دار جب آئے گا تو اس کو طریقہ ڈھونڈ لے گا. تیسرا اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کوئی، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو گریڈ ہے وہ کم از کم ہاؤسنگ سوسائٹی کو کوئی 60-70 کروڑ روپیہ خرچ کر کے گریڈ لگانی پڑتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہوگا، اس کے 70 کروڑ روپے بچانے کے. اور پھر جو جج کے اوپر بات کی ہے کہ جج کو مینج کرنا ہے، ان کو ساری تاریخ ہے انہوں نے ججز مینج کیے. انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، جسٹس قیوم کو، ان کے تو ساری ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں. وہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جسٹس کریم اس نے کوئی جھوٹی ٹیپ بنائی تھی ثاقب نثار کے اوپر، جسٹس کے اوپر. تو ان کی تو تاریخ ہے. تو پھر ساری چیزیں واپس چلی گئی ہیں. یہ شرم نہیں آئی کہ ان کو این آر او مل گیا ہے، اب اور پیسے بنانے کے چکر میں ججز کو مینج کرنے کے چکر میں یہ ان کے لیے تو اتنی انڈائٹمنٹ ہے. اور پھر ایک اور ہے جس میں چیف الیکشن کمشنر، یہ واضح ہو گیا کہ چیف الیکشن کمشنر یہ نون لیگ کا ان کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ مل کے یہ نون اس کو آرڈر کرتے ہیں چیف الیکشن کون سی آڈیو ہے؟ یہ ایک علیحدہ آڈیو ہے جس میں وہ چیف الیکشن یہ آنی ہے یا آ چکی ہے؟ نہیں، یہ ریلیز ہو چکی ہے. اس میں یہ آیا ہے اچھا جو رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر رانا ثناء اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اس دن اتنے لوگوں کو ہم فیصلہ کریں گے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اور الیکشن کروانی ہے. یعنی یہ جو ساری ڈسکوالیفیکیشن تھی یہ انہوں نے نون لیگ نے پلان کر کے چیف الیکشن کمیشن سے کروائی. وہ آپ نے جمع کرا دی ہے سپریم کورٹ میں، وہ ایڈمیسیبل ہوگی یا نہیں. اچھا ایک اور اعتراض جو آ رہا ہے اس کو یا ایڈریس کر لیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش سے آپ کی حکومت گرائی، لیکن مین وائل آپ لوگ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. رابن رفیل صاحبہ آئی، فواد صاحب ملے، کچھ آپ کے اور اعلیٰ جو پی ٹی آئی کے آفس بیئرز سے وہ ملے، اور آپ لوگ تھو بھی چاہ رہے ہیں. پھر آپ نے پیئر کنسلٹنسی بھی ہائر کی، وہ بھی آپ چاہ رہے تھے کہ ذرا تعلقات ٹھیک ہو جائیں. تو یہ 2 مختلف چہرے. ماریو پلیز ماریو ایک چیز سنیں، میں یہ اب سے نہیں، میں 26 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں. ہم ساری دنیا کے ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں 26 سال سے ایک چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں خوددار فورن پالیسی ہو. فورن پالیسی خوددار کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 جو آپ کے قومی نظریے کے ساتھ، مثلا اسرائیل ہے، آپ اسرائیل کو آج ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ پہلے تو قائد اعظم نے جو واضح طور پہ 1948 میں اسرائیل کے اوپر سٹیٹمنٹ دی اس کی نیگیشن، کیونکہ وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے. دوسرا آپ جس وقت اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں کشمیر کے اوپر آپ کا سارا جو رائٹ ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے کشمیر اور پیلسٹائن کے یو این کاؤنسل کے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں. تو ایک دفعہ آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ کو پھر ہندوستان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کشمیر ہمارا چلا گیا. دوسری چیز جو آپ کا قومی نظریہ ہے، ہم بڑا کلیئر ہیں کہ ہمارا ملک بنا تھا ایک اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہماری جو مشن سٹیٹمنٹ تھی، جو قرارداد مقاصد، وہ مشن سٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئر ہے. تو جب بھی آپ، تو ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے ہماری نظریے کے اوپر، اور دوسرا ہمارے قوم کے، ہمارے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرنا. مثلا اگر روس سے ہمیں سستا تیل ملتا ہے جو ہندوستان لے رہا ہے، اور وہ ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلا ہے، ہمیں لینا چاہیے. کیونکہ ہمارے لوگ جیسی مہنگائی بڑھتی ہے ہمارے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں.
ہمارے 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور 5 کروڑ ایسے ہیں کہ جیسے قیمتیں اوپر جائیں گی وہ نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اپنے لوگوں کے لیے کریں. یہ کیا کرتے ہیں، میں ہمیشہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے شرمی کی ہماری فارن پالیسی ہے، ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں کسی اور کے انٹرسٹ کے لیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کسی سے دشمنی کروں گا، امریکہ سے کوئی جنگ لڑوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کی امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. صحیح. اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے، یہ یاد رکھیں، سب سے ایفلوئنٹ، طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی پاکستانی امریکنز ہیں. تو آپ ان سے کٹ آف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرا سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کرتے ہیں. ہم تو ان سے ریلیشن شپ، ایک خوددار ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو چیز ہم نے مراسلہ سامنے لے کے آئے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.